یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے 20 تک جو آیات ہیں ان میں یہ الفاظ نئے ہیں۔ لن تغنی، ہرگز کام نہیں آئے گی۔ آگے اولاد اور مال کا ذکر کیا ہے۔ وقود، ویسے یہ لفظ پیچھے گزرا ہے، وقودها الناس والحجارۃ، جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، جس کا معنی ہے آگ کا ایندھن۔ تو بارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمایا کہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں اور جن اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوجا جاتا ہے، انہی کو ایندھن کے طور پر گرم کر کے دوسروں کو سزا دی جائے گی۔ وقود، ایندھن، کدأب آل فرعون، جیسے حال فرعونیوں کا، یعنی فرعون کے پیراکاروں والی عادتیں ان مشرکین مکہ میں بھی تھی جو فرعون کو ماننے والوں کی ہٹ درمی اور نقصان پہنچانا مسلمانوں کو، وہی عادات ان میں آ گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حال بھی فرعون کے ماننے والوں والا ہے۔ فئتین، فئتن بھی ایک لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک جماعت، اور فئتین دو جماعتیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ قرآن مجید کی آخری دو صورتوں کو کہتے ہیں معوذتین، بعض اس کو غلط پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ ہے معوذتین۔ ایک کو کہتے ہیں معوذہ، دو کو کہتے ہیں معوذتین، دو سے زیادہ کو کہا جاتا ہے معوذات۔ وہ دعائیں جن دعاؤں کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حفاظت کا سوال کیا، پناہ مانگی، ان دعاؤں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ ان آخری دو صورتوں میں بھی چونکہ بندہ اللہ کی حفاظت چاہتا ہے شیطان سے، جادوگروں سے، حسد کرنے والوں سے، تو اس لیے ایک کو معوذہ، ایک تعویذ، دو کو معوذتین، دو تعویذ، یہ جو تعویذ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی تعویذوں کی موجودگی میں مخلوق سے تعویذ لینے کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ التقطا، دو جماعتیں جب آپس میں ٹکرائی، بعض مختلف ترجمے والے لکھتے ہیں گتھم گتھا ہونا، لڑنا، ملنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، زینا، خوش نما کیا گیا، خوبصورت کیا گیا، آراستہ کیا گیا۔ شیطان بعض غلط چیزوں کو بھی انسان کے سامنے خوش نما کر کے پیش کرتا ہے، انسان کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اسی میں انسان گم ہو جاتا ہے۔ القناطیر المقنطرہ، قناطیر مقنطرہ یہ ڈھیر کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ذہب، سونا، فضہ، چاندی۔ سونے سے بندہ محبت کرتا ہے، سونا انسان کے سامنے خوش نما اور آراستہ کیا گیا ہے۔ چاندی سے محبت ہے۔ خیل المسومہ، اس وقت تو تھا کہ عمدہ نشان زدہ گھوڑوں کو پسند کرتے تھے، سواری کے لیے بھی، جنگ کے لیے بھی۔ اب گھوڑوں کا رواج نہیں تو اچھی دوڑنے والی گاڑیوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ حاجو کا، حجت پکڑنے سے ہے، کوئی آپ سے لڑے جھگڑے تو
حاجو کا فرمایا کہ وہ لوگ اگر اب بھی دلیل سے نہ مانیں آپ سے، اللہ کی توحید کے معاملے میں جھگڑا کریں، امیین، امی ایک لفظ واحد ہے، امیین جمع ہے، مکہ والوں کو امیین کہا گیا، والذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں۔ یہاں ان پڑھ سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، قبائلی سردار تھے، ان کی زندگی ایسی گزری تھی۔ تو امیین یہ مکہ والوں کی صفت ذکر کی ہے، اس کی جو واحد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا گیا۔ جب تک وحی نازل ہونا نہیں شروع ہوئی تو اس سے پہلے آپ بھی کوئی آسمانی کتاب سے واقف نہیں تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے امی ہونے کو آپ کے لیے ایک معجزہ بنا دیا۔ اس طرح کے لوگوں نے تانے دیے کہ بعضوں نے کہا کہ یہ کسی سے سیکھ کر آتے، کسی نے کہا یہ کسی کی کتاب پڑھ کے آتے، لیکن وہ خود ہی مجبور ہو گئے اس کے کہنے پر کہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو امی بنایا ہے، یہ کسی کی کتاب پڑھ کے نہیں آتے، یہ کسی سے بھی سیکھ کر نہیں آتے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی زبان پر یہ کلام جاری ہوا، یہ کسی سے سیکھ کر نہیں آتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا، کسی کا محتاج نہیں کیا، آپ پر اللہ نے اتنے علوم اتارے کہ 1400 سال میں بھی لوگ آپ کے فرامین کی تشریح کرتے 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 تھک گئے، مگر اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ عام لوگ اس کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، حالانکہ دوسرا پہلو دیکھیں، یہی چیز تو اللہ نے دلیل بنائی ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، مگر آپ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں اس کا کوئی دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے احادیث کی شکل میں جو کلام جاری کیا، علوم جاری کیے، اس کی انتہا کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو آپ کے پاس امی ہونے کی وجہ سے علوم کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ پوری اس قوم کا حال بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، امیین، کہ وہ باقاعدہ ان کے پاس کوئی تعلیمی ادارے، کوئی تعلیمی رجحان نہیں تھا، بس ہمارے سمجھنے کے لیے آسان یہی ہے، وہ ایک قبائلی زندگی گزار رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 10، ان الذین کفروا، کیا معنی کریں گے؟ ان کے معنی بے شک، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم ہرگز کام نہیں آئے گی ان کو، اموالہم ولا اولادہم ان کی دولت اور ان کی اولاد، کس چیز سے؟ من اللہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، شیئن ذرہ برابر بھی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ سورت کی شروع کی جو آیات ہیں، یہ عیسائی وفد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا،
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مناظرہ کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ ابن اللہ کا لفظ انجیل میں استعمال ہوا ہے، تو ابن اللہ کے معنی بظاہر تو حقیقی معنی دیکھیں تو بیٹے کے بنتے ہیں، لیکن یہ متشابہ لفظ ہے۔ یہ جیسے سورہ مائدہ میں ہے نا، سورہ مائدہ آیت نمبر 18، مل گئی۔ وقالت الیہود والنصارى، وہ کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نحن ہم سب، ابناء ابن کی جمع ہے، ابن ایک بیٹا، ابناء بیٹے، نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ کا دعویٰ کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ اللہ کے بیٹے ہونا، لیکن اتنے پاگل تو وہ بھی نہیں تھے کہ اکیلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جیسے بیٹے پسندیدہ اور چہیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اور اگلا لفظ اس کی تشریح کر رہا ہے، وَأَحِبَّاؤہ، اور اس کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ تو اس متشابہ لفظ کو انہوں نے پکڑ لیا اور اسی پہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اپنا واضح ارشاد ہے، انی عبد اللہ، پہلے دن ہی جو ماں کی گود میں آپ نے گفتگو کی سورہ مریم میں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا، نبوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح کے متشابہ الفاظ سے عقیدے نہیں بنائے جاتے، محکم آیات سے عقائد بنائے جاتے ہیں اور اس پر احکامات جاری کیے جاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا حکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہودی اور عیسائی اہل علم اس بات کو سمجھتے تھے، مگر یہ پیٹ انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں لگنے دیتا۔ مال کی خاطر کہ ان کو جو نذرانے آ رہے تھے مریدین کی طرف سے، وہ راہ راست کی طرف تو آنا چاہ رہے تھے، وہ نذرانے روک رہے تھے کہ یہ آمدنی رک جائے گی، یہ نذرانے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ اہل علم جو مناظرہ کرنے آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اس شخص کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کو پتہ تھا، جب اس سے موبائلے کا کہا نا، اس نے دوسروں کو منع کیا، اپنے ماننے والوں کو، اس نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلے میں اگر بیٹھ کر دعا کرو گے مارے جاؤ گے۔ تو اس کا اپنا بھائی مسلمان ہو گیا، اس نے کہا جب اتنی بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان سے کیا اختلاف ہے، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، جس اولاد کی محبت میں، جس اولاد کے لیے دولت اکٹھی کر رہے ہو نا، نہ یہ اولاد کام آئے گی نہ یہ دولت کام آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، ایسے لوگ جو حق سے منہ موڑیں، حق کو پہچان کر بھی اس کا انکار کریں،
یہ ایسے اہل علم یہ آگ صرف آگ میں جلیں گے نہیں، یہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ سب آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یہی تو ہے جو عوام کو خراب کرتے ہیں، عام عوام کو بہکا کر حق کی طرف نہیں آنے دیتے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 34۔ چونتیس 34 10واں پارہ مل گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ یا ایھا الذین آمنوا سے کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے علماء کا دھوکہ بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرن، کیا معنی کریں گے؟ بے شک بہت سے، کثیرم من الاحبار والرہبان، حبر کی جمع حبر عالم کو کہتے ہیں، بہت سارے علماء والرہبان اور پیر، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ اب دیکھیں آپ، یہ وضاحت تو کسی جماعت کی طرف سے نہیں، یہ کسی جذباتی کا کلام نہیں، یہ اس خالق کائنات کا ہے، اور یہ شکوہ ہے اہل علم سے۔ کیا طریقہ ہے وہ باطل طریقہ؟ اب دیکھیں آپ، ان کی مال کھا کر بھی ان کی ہدایت نہیں چاہتے، قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ یہ آخرت میں کامیاب ہوں، بخشے جائیں، یہ جنت میں جائیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ان کو سمجھ آ جائے، ان کو اینک لگ جائے کہ ان کو حق اور سچ جھوٹ نظر آنے لگ جائے، پھر تو وہ ان کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے۔ قرآن مجید نہیں پڑھنا، اس کے درس میں نہیں بیٹھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حد ہو گئی۔ یہ ایمان والوں کو نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ والذین یکنزون الذھب، آگے آ رہا ہے کہ سونا چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں پیچھے، تو یہ اہل علم یہود و نصارہ، یہ عیسائی عالم تھے، یہ جانتے تھے، صرف اولاد کی محبت میں اولاد کے لیے مال اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دولت، یہ اولاد اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی فرعون کے پیراکاروں جیسا ہے۔ کدأب، جیسا کہ حال تھا، ان کا حال ایسے جیسا کہ فرعون کے پیراکاروں کا حال۔ والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے جو قوم عاد، قوم سمود گزری ہے، قوم نوح گزری ہے، ان کا حال بھی ایسے ہی تھا، ہٹ درم، ضدی، نبیوں نے سمجھا کر حد کر دی لیکن نہیں مانے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑا ڈال لیتے چہروں میں، تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے، بس تمہاری نصیحت نہیں چاہیے۔ آخر نبی کا کتنا درد ہوگا، کتنی ایک
خیرخواہی سے، کتنے اخلاص سے، کتنے جذبے سے وہ اس قوم کو سمجھا رہے ہوں گے۔ 950 سال سمجھاتے رہے ہیں، ان ظالموں کو کوئی ترس نہیں آیا۔ کیا ان کو اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے نہیں پہچانے ہوں گے کہ یار یہ شخص کتنا مخلص ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، جھوٹ نہیں، لالچ نہیں، کوئی ضد بازی نہیں۔ آخر یہ بندہ ایک آواز لگا رہا ہے، ہم اس کی کیوں نہیں مانتے؟ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا آخرت کے عذاب سے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ ان قوموں کا حوالہ دیا جن کو دنیا میں سزا دی ہے۔ فرعون کی قوم کو بھی دنیا میں سزا ملی، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سزا دی ہے۔ اس لیے فرمایا کدأب آل فرعون، ان کی عادتیں اور حرکتیں بھی فرعون کے پیراکاروں والی ہیں، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں والی ہیں جو ان سے بھی پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، کیا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہوں نے، فرعون اور اس کی قوم نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم نوح نے۔ پھر ان کا انجام بتایا کہ پھر ہماری آیات کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں پکڑا، بِذُنُوبِهِمْ، کیا ان کے ملک میں پانی کم ہو گیا تھا؟ یا معیشت خراب ہو گئی تھی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ختم کیا؟ شکر ہے وجہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے جتنی مرضی ترقی کر لے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ چھوڑے جائیں۔ اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ پھر معمولی نہیں ہے۔ پھر جتنے بھی کسی قوم کے پاس اسباب ہوں، پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے مغلوب ہونے کو بتایا کہ کفار کبھی غالب نہیں ہو سکتے، مغلوب ہی رہیں گے۔ اور پھر اس کا ایک نمونہ بتایا کہ جیسے بدر میں دیکھ لو کہ کفار کئی گنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی مغلوب ہوئے، مسلمان کوئی تعداد بھی تھوڑی، ساز و سامان میں بھی کم تھے، لیکن پھر بھی مسلمان غالب ہوئے، کفار مغلوب ہوئے۔ فرمایا قل للذین کفروا، قل آپ کہیں للذین کفروا، کافروں سے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ستغلبون، ان قریب بہت جلد تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ یہ جو مغلوب ہونا ہے، قیدی بنو گے، قتل ہو جاؤ گے، یا تمہیں جزیہ دے کر رہنا پڑے گا، یا تمہیں ٹیکس خراج دے کر رہنا پڑے گا، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور آخرت میں تو تحشرون الی جہنم، تمہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور بہت بری جگہ ہے جہنم۔ اب اس مغلوب ہونے کا کوئی نمونہ؟ فرمایا ہاں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین، ہے تمہارے لیے ایک نمونہ، آیۃ ایک نشانی، ایک نمونہ، فی فئتین دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں، تم اپنا اس کو دیکھ لو، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ دو جماعتیں کون سی؟ اذا التقطا، اچھا یہاں اگر ہم الگ پڑھیں اس لفظ کو تو زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے الف کے نیچے؟
زیر التقطا، التقطا کے معنی جب آمنا سامنا ہوا دو جماعتوں کا، تو اس سے مراد بدر میں کفار اور مسلمانوں کے گروہ ہیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ مسلمانوں کا تھا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ اخرى دوسرا، کافرۃ دوسرا جو گروہ تھا وہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کئی گنا زیادہ کر کے دکھائے تاکہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ حالانکہ مسلمان کم تھے لیکن کھلی آنکھوں سے ان کو بہت نظر آئے۔ ابو سفیان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ایک ہیں، جو آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ یہ بدر سے مکہ جلدی گئے تو وہاں ابو لہب تو شریک نہیں ہوا تھا۔ ابو لہب آیا، اس نے کہا بھتیجے یہ بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ قتل ہو گئے۔ فلاں کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی قتل ہو گئے۔ فلاں کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی قتل ہو گئے۔ 4-5 نام لیے ابو لہب نے، تو سب کے بارے میں اس نے کہا وہ قتل ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کہ خوف زدہ ہو کر حواس باختہ تو نہیں ہو گیا؟ اس نے وہاں سامنے جو بندے نظر آ رہے تھے ان کے متعلق پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے ٹھیک بتایا۔ اس نے کہا دماغ تو ٹھیک ہے اس کا، جس کا میں پوچھ رہا ہوں اتنا پہلوان بہادر وہ قتل ہو گیا۔ ابو لہب نے کہا تمہاری تلواریں کہاں تھیں؟ تم ہی قتل ہوتے رہے ہو۔ اس کے الفاظ یہ تھے، اس نے کہا چچا ہمارے سامنے سفید لباس میں ایسی مخلوق کھڑی تھی جو آسمانوں سے ٹکرا رہی تھی، اور ہم مبہوت ہو گئے، بالکل ساکت ہو گئے، ہم جم گئے ان کے سامنے خوف کے مارے۔ ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے پیش کیے، چاہے تو وہ قتل کر دیں چاہے تو ہمیں قید کر دیں۔ حضرت عباس کا غلام ساتھ تھا، وہ پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر تو وہ فرشتے ہوں گے۔ تو ابو لہب کو تو غصہ تھا، اس نے اس کو پکڑ کر گرا لیا، مارنے لگا کہ تو نے یہ کیوں کہا ہے وہ فرشتے تھے؟ کیا وہ حق پر ہیں؟ حق پر تو ہم ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ابو لہب بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا، اور بیت اللہ میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اس فتنے کو مٹانے کے لیے ہمارے بندے گئے ہیں تو ہماری مدد کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں یہ ہیبت پیدا کی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی، اور 313 کے کئی گنا زیادہ، مثلیہم ایک گنا زیادہ کو کہتے ہیں مثلن، 2 گنا زیادہ ہوگا تو مثلین، مثلیہم۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، واللہ اور اللہ یؤید قوت دیتے ہیں، بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے سے، من یشاء جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں سبق ہے بہت بڑا ابصار، عقل والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے ان 2 جماعتوں میں، یہ جو فوجیں آپس میں لڑی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی عذاب سے ڈرایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے ہیں، وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خود اللہ ہو سکتے ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو صحیح بتاتے؟ تو
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی جو انسان کے سامنے شیطان خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، پھر ان چیزوں کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ جو لوگ حرام پہ عادی ہو جاتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ بڑا عذاب ہوگا، ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہ حرام ایک دفعہ منہ کو لگ جائے وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ یہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ہلاکت ہے، تباہی ہے، مگر اب نشہ لگ جائے پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ یہ حرام کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، آراستہ کیا گیا، خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت کو، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونا چاندی کے ڈھیروں کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، یعنی عمدہ قیمتی تیز رفتار گاڑیوں کی محبت، والانعام، مویشیوں کی محبت، والحرث، کھیت کی محبت۔ فرمایا کہ یہ چیزیں اگر حاصل بھی ہو جائیں تو ایمان اور جنت کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا چند دنوں کا سامان ہے، یا یہ لے لیا جائے گا یا تم اٹھا لیے جاؤ گے، یہ تو فانی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اچھے اعمال پر جو اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھا بدلہ ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے جو اللہ کے ہاں اچھا جو ٹھکانہ ہے وہ کہیں نہ ضائع ہو جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق ماننے والوں کو خوشخبری سنائی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ جو چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں جو 7-8 گنوائی ہیں، ان سے بہتر تمہیں میں بتاؤں؟ ان سے بھی اچھی کئی گنا بدرجہ بہتر، جو نہ کبھی ختم ہوں، نہ کبھی کمی آئے، نہ کبھی ان سے منع کیا جائے، ایسی چیزیں بتاؤں تمہیں جو تمہارے لیے رب نے رکھی ہیں۔ للذین اتقوا، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچے۔ للذین اتقوا، جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا، ان کے لیے کہاں ہیں؟ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ سدا اس میں رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور اس میں صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی پاک ہوں گی اور اخلاق اور باطن کے اعتبار سے بھی اہل وفا میں سے ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رضا کا اعلان ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ تو لوگ حیران ہوں گے کیا مانگیں؟ جو کچھ سوچا تھا وہ بھی مل گیا، جو نہیں سوچا تھا وہ بھی مل گیا، کیا مانگیں؟ تو بات ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو چیزیں ہم نے زندگی بھر دیکھی تھی وہ تو ملی، جو سنی بھی نہیں تھی تذکرہ، دیکھی بھی نہیں تھی، کبھی خیال ہی نہیں گزرا، وہ بھی مل گئی ہیں۔ تو اب کیا چیز رہے گی، کیا مانگیں؟ پھر یہ اہل علم سے پوچھیں گے، مشورہ کریں گے، کیا مانگیں اللہ سے؟ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے، کوئی کمی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے؟
تو اہل علم بتائیں گے کہ ایک نعمت ابھی باقی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اہل جنت سے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے اللہ کی رضا کا اعلان. چونکہ سب کچھ مل جائے نیک آدمی کو، اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. ان نعمتوں کو بھی ہم کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف نہ استعمال کر بیٹھے. تو جنت میں بھی جنتیوں کو یہ ڈر تو شروع میں ہوگا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہوتا ہے. عام آدمی ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں ناراض ہو گیا تو کیا ہوا. جس سے محبت ہے اس کی ناراضگی انسان کے لیے موت بن جاتی ہے. تو اہل جنت کے لیے یہ بڑا ڈر ہوگا، اور جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں ایک نعمت باقی ہے وہ اللہ کی رضا کا اعلان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ وہ آپ کی رضا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک اعلان کروائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. سب سے زیادہ اہل جنت کو اس پر خوشی ہوگی. اس لیے فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ میں، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ سب بندوں کو دیکھ رہے ہیں کون کس طرح زندگی گزار رہا ہے. یہ اعلان تو اس کے بعد ہوگا نا، پہلے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں اس دن ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ کی ساری خدائی، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، عرش، سب پوری کائنات پیر عبد القادر جیلانی کے لیے ایسی ہے جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ. آپ کے سامنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہو، آپ اس کو چاروں طرف سے دیکھ رہے ہوتے. تو وہ کہنے لگے کہ پیر عبد القادر جیلانی پوری کائنات کو، ذرے ذرے کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ساری خدائی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہتھیلی پر رائی کے دانے کو کوئی دیکھتا ہے. تو اس لیے جہاں سے بھی آپ بولیں گے کہ پی المدد یا عبد القادر، تو وہ آپ کی مدد کر دیں. یہ صفت کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں سوائے اللہ کے. یہ محبت میں آ کر لوگوں نے صرف پیر عبد القادر جیلانی کو عطا کی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی شرک ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے دعویٰ کیا عالم الغیب والشہادہ. سورہ حشر کی آخری آیتیں کیا ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ ساری کائنات کی ظاہری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ یہی صفت اٹھا کر فٹ کر دی پیر عبد القادر جیلانی پر رحمہ اللہ تعالیٰ. جنت میں تب جائیں گے جب شرک سے بچیں گے. فرمایا کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. جو بندے اللہ کو غائبانہ یوں پکارتے ہیں، الذین یقولون ربنا آتنا ربنا اننا آمنا، یہ وہ اہل جنت کی اللہ تعالیٰ تعریفیں بتا رہے ہیں جو اللہ کو، اپنے رب کو پکارتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. وہ صرف غائبانہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. اللہ کے علاوہ غائبانہ کسی کو پکارا جائے اللہ کے علاوہ، تو اسی کا نام شرک. کیا پکارتے ہیں؟ اے ہمارے رب اننا آمنا، اننا آمنا، ہم تیری توحید کو مان چکے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا،
ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، الصابرین، اور پھر اس نظریے کو وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور اس پر جو تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دکھ سکھ جو بھی تکلیفیں بیماریاں آتی ہیں اپنے رب کا حکم سمجھ کر اس پہ صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور عبادت گزار ہیں، والمنفقین، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو نہ سمجھی سے شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کر دے، یا کوئی بھی ہمیں بہکا کر شرک میں مبتلا کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ جیسے ہم چھٹے کلمے میں کہیں اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، ہر طرح کے شرک سے میں پناہ مانگتا ہوں، جن چیزوں کو میں شرک سمجھتا ہوں ان سے بھی حفاظت کی دعا کرتا ہوں، جن چیزوں کو میں شرک نہیں سمجھتا اور حقیقت میں وہ شرک ہیں، یا اللہ میں ان سے بھی حفاظت کی درخواست کرتا ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ شاہد اللہ، اب اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ یہ اہل علم، سب اہل علم کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا ہے نا کہ علم کے ہوتے ہوئے لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل حق علماء جو اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں، قائما بالقسط، جو ساری کائنات کا انصاف سے نظام سنبھالے ہوئے اس کی توحید کے گواہ ہیں۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، العزیز، جو کامل اقتدار والا ہے، الحکیم، جو کامل حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ، بے شک دین تو معتبر دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، چونکہ یہودیوں کا دعویٰ تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، پہلے پارے کا آخری پیج دیکھیں، آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہود و نصارہ کہنے لگے یہودی بنو تو صحیح راستے پر آ جاؤ گے، یا عیسائی بنو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے تھے کہ یہودیت سب سے سچا دین ہے، عیسائیت کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسائیت سب سے سچا دین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں کہ نہیں، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے سچا اور معتبر دین ہے۔ تو اللہ فیصلہ تو کرنا تھا نا اللہ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، معتبر دین ان سارے دینوں میں کون سا ہے؟ دین اسلام۔ یہودیت اس وقت تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب نبی کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق عمل ہو رہا تھا، عیسائیت جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، لیکن اب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں اللہ کے ہاں صرف یہ معتبر ہے، باقی کسی کے اعتبار نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور باقی یہود و نصارہ نے جو آپس میں جھگڑے اور اختلاف شروع کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ کب؟
ان کو علم آنے کے بعد انہوں نے شروع کیے. تو علم آنے کے بعد تو اختلافات مٹنے چاہیے. علم آنے کے بعد اختلافات شروع کیے. فرمایا نہیں، نہ سمجھی اور نہ واقفی کی وجہ سے نہیں، بغیم بینہم. بغیم بینہم کے معنی ہے آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے فرقے بنائے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. فإن حاجوک، اگر یہ لوگ آپ سے پھر بھی توحید کے معاملے میں جھگڑا کریں، فقل، تو آپ ان سے کہیں اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیروکار ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ میری ساری خوشی غمی، میرا جینا مرنا سب کچھ تیرے حکم کے مطابق ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ یہ کہیں میرے اتباع کرنے والوں نے بھی اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیں ان سے جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، والأمیین، اور مکہ والوں سے، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو سیدھے راستے پر آ جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑیں وہ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. آپ کے ذمہ البلاغ، پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا. واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. حساب لینا پھر یہ اللہ کا کام. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی 2 کلاسیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں کل انشاءاللہ عمرے پہ جا رہا ہوں 15 دن کے لیے. تو اللہ کے فضل سے جب واپسی ہوگی تو پھر انشاءاللہ شروع کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اسے قبول فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا، یا اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں تعویلوں میں، حجتوں میں پڑھنے سے بچا. یا اللہ تو اپنی کتاب کی سمجھ کی، عمل کی، قدر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر دلی خوشی سے عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں. یا اللہ تو بعض اپنے فضل سے سیدھے راستے کی، اور یا اللہ تو اپنے دین اسلام پر ہمیں گامزن فرما اور ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما. اپنی اطاعت اور شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ تو ساری زندگی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مطیع اور فرما بردار بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. یا اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کا کامل شوق اور جذبہ نصیب فرما. یا اللہ جس طرح یہ نعمتوں کا تذکرہ ہوا، یا اللہ تو آخرت کی ساری نعمتیں ہمیں نصیب فرما. آخرت کی یا اللہ ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرمانا. اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.